أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي زدني علما آمين يا رب العالمين کل ہم پڑھ رہے تھے المنصوبات من الاسماء، یعنی منصوب اسم کون سے ہوتے ہیں اور اس میں ہم نے دیکھا کہ اسم ان منصوب ہوتا ہے، خبر کان، المفعول به ڈائریکٹ یعنی جس پر کام ہو رہا ہوتا ہے جس اسم پر، المفعول فیہ جس میں وقت اور جگہ آ جاتی ہے وہ مفعول ہوتے ہیں، المفعول لأجلہ یا مفعول لہو بھی اس کو کہتے ہیں، جس وجہ سے کوئی کام ہو وہ بھی حالت نصب میں ہوگا اسم۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا المفعول معہ جو کہ واو معیت کے ساتھ آتا ہے، یعنی واو معیت کا ہوتا ہے اور پھر آگے حالت نصب کا اسم ہوتا ہے تو وہ مفعول معہ ہوگا۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ اگر وہ حالت جر کا واو آئے تو پھر وہ واو قسمیہ ہوتا ہے، اور اگر یعنی جو پہلے اسم واو سے پہلے اسم پہ حرکت ہے وہی بعد والے بھی میں ہو تو پھر واو عطف ہوگا انشاءاللہ۔ مفعول المطلق یہ بھی ہم نے کل دیکھا تھا، اور ہم نے دیکھا کہ اس کے 3 ریزنز ہوتے ہیں مفعول مطلق لانے کے۔ ایک تو یہ کہ تاکید پیدا کرنے کے لیے، دوسرا نوعیت بیان کرنے کے لیے کہ کوئی کام جو ہے وہ کس نوعیت کا ہے، کس طرح ہوا، اور تیسرا عدد بیان کرنے کے لیے کہ کتنی دفعہ کام ہوا، تو اسی کام کے مادے کا، اسی فعل کے مادے کا ایک اسم کے طور پہ لے آتے ہیں جو کہ مفعول کی حالت میں، منصوب کی حالت میں پھر ہوگا، اور اس کو مفعول مطلق کہیں گے۔ اسی فعل کے مادے سے وہ ہوتا ہے، یہ نشانی ہے اس کی، جیسے مثال میں یقرأ حامد قراءۃ جیدۃ، تو اس میں یہ قراءۃ جو اسم لایا گیا ہے قرأ مادے سے ہی، قاف را حمزہ، تو یہ مفعول مطلق ہے۔ اس کے بعد ہم نے حال کو بھی دیکھ لیا تھا، الحال، اور حال میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ فاعل یا مفعول کی حالت کو بیان کرتا ہے، اور میں نے بتایا تھا کہ جس کی حالت بیان ہوتی ہے پھر اس کو صاحب الحال کہتے ہیں، اور جو صاحب الحال ہے وہ ہمیشہ معرفہ ہوگا۔ ٹھیک ہے شبانہ، مائک آن جی کریں۔ جی یہ جی جیسے ابھی میں نے الحال کے بارے میں کیا بتایا، آپ ریپیٹ کریں گے ذرا؟ جی، آپ نے بتایا کہ یہ فاعل اور مفعول کی حالت بیان کرتا ہے، فاعل یعنی یا مفعول کی، ٹھیک ہے، کسی جملے میں فاعل کی حالت بیان کرے گا، کسی میں مفعول کی۔ جی، اور جس کی حالت بیان ہوتی ہے اس کو صاحب الحال کہتے ہیں، اور وہ جی معرفہ بھی ہوتا ہے، یہی تھا نا معرفہ معرفہ؟ ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جملہ پڑھیے اور اس میں مجھے بتائیے کہ صاحب الحال کون سا ہے، حال کون سا ہے؟ جی جی، یہ جیسے ہے نا جدی یصلی قائدن، تو یہ جو قائدن جو جدی جو ہے یہ دادا جو ہے یہ صاحب الحال ہے، اور قائدن تو یہ حالت ہے، یہ حال ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا تو میں نے کہا کہ یہ جدی کیا معرفہ ہے، یہ نام تو نہیں ہے کسی کا؟ ہم نے کہا نا کہ جو صاحب الحال ہوگا وہ ہمیشہ معرفہ ہوگا، جی 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 تو جدی کیا یہ معرفہ ہے، اس میں نام تو نہیں ہے کسی کا؟ جی، معرفہ آپ کو کلیئر ہے شبانہ کہ کون کون مبتدا سے ہے، اسم؟ یہ مبتدا ہے نا، شاید جدی جو ہے اس سے شروع ہو رہا ہے لفظ، ٹھیک ہے، مبتدا معرفہ ہوتا ہے، جی بالکل مبتدا ٹھیک جو ہے، ہے شاید، جی جی ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، معرفہ ہوتا ہے مبتدا، لیکن اور کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ جی جی بارک اللہ فیک نورین، جی نورین نے صحیح جواب دے دیا ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ اضافت کی وجہ سے۔ شبانہ مطلب ضروری تو نہیں، اگر میں کوئی یہاں پہ دیکھیں لکھنا ہی ہے جملہ، اگر میں کوئی نکرہ اسم لکھ دوں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ جو یا متکلم کے ساتھ اس کی اضافت قائم ہو گئی نا، پھر یہ جدی میرے دادا، میں کسی بھی دادا کی بات نہیں کر رہی،
ٹھیک ہے. جدی میرے دادا, تو یہ جو یا متکلم کے ساتھ اس کی اضافت ہو گئی ہے اس کی وجہ سے یہ معرفہ بن گیا ہے, ورنہ جدن اگر نارمل بولیں گے جدن تو وہ کوئی بھی دادا ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ معرفہ تو ہے کہ کس طرح سے معرفہ نظر آ رہا ہے آپ کو, یا متکلم کے ساتھ اضافت کی وجہ سے. بارک اللہ فیکی نورین. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے یہ کلیئر ہے الحمدللہ ہمیں. پھر نمبر 9 پہ چلتے ہیں, نیا جہاں سے آسا ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے, التمیز. ٹھیک ہے, تمیز. یہ دیکھیں میز یا ممتاز لفظ بھی وہیں سے نکلا ہے, یعنی فرق پتہ چلنا کہ کس طرح سے, کس لحاظ سے جو دو اسماء ہیں ان میں فرق ہے. ٹھیک ہے, کس طرح سے, تو اس کو تمیز کہتے ہیں. اور امتیاز کرنا, جیسے میں نے کہا, اس کا مطلب ہوتا ہے الگ کرنا. اور اردو میں ہمارے ہاں ویسے استعمال ہوتا ہے کہ آپ کو تمیز نہیں ہے کیا, یا تمیز وہ بہت تمیزدار ہے نا, ایسے استعمال ہوتا ہے نا. تو اس کا معنی یقیناً یہی ہوتا ہے کہ یعنی اس کو غلط اور صحیح کا پتہ ہے, اور وہ اس کو پتہ ہے کہ کیا غلط ہے وہ نہیں کرتا اور کیا صحیح ہے وہ کرتا ہے, تو وہ بہت تمیزدار ہے. تو تمیز کا مطلب ہے الگ کرنا صحیح اور غلط کو, یا مطلب دو چیزوں کو یا کسی بھی لحاظ سے مختلف چیزوں کو الگ الگ کرنا, اس کو کہتے ہیں تمیز کرنا. تو وہ اسم جو دو اسماء میں یعنی ان کو الگ الگ کر دے, ان میں تمیز پیدا کر دے, اس کو التمیز کہتے ہیں گرامیٹیکل ٹرم میں. تو یہاں پہ مثال جو دی ہوئی ہے, انا اکبر منک سنن. ٹھیک ہے, انا اکبر منک, میں تم سے بڑا ہوں یا بڑی ہوں. من کی بھی ہو سکتا ہے, جیسے مرضی اس کو پڑھ لیں. من کا پڑھیں گے تو مذکر کے لیے آ جائے گا, من کی پڑھیں گے تو مؤنث کے لیے آ جائے گا, اور دونوں میں کوئی پرابلم نہیں ہے لانے میں, کسی بھی طرح آ سکتا ہے. کہ بہرحال یہ ہے کہ انا اکبر من کی, میں آپ سے بڑی ہوں. ٹھیک ہے, لیکن کیسے بڑی ہوں, کس لحاظ سے بڑی ہوں, سنن عمر میں. ٹھیک ہے, سالوں میں. تو یہ جو سنن ہے یعنی نکرہ حالت میں اور منصوب, تو یہ بتا رہا ہے کہ کس لحاظ سے, کس طرح سے وہ اس سے بڑا ہے. یہ تمیز ہے یہاں پہ, سنن تمیز ہے. یہ رفت السلام علیکم. وعلیکم یہ السلام. اگر من کی یوز کریں گے تو یہ سنتن نہیں ہو جائے گا؟ نہیں نہیں نہیں, وہ نہیں, تو اس کے لیے یوز ہو رہا ہے, عورت کے لیے تو نہیں. تو سنن تو سال ہے نا, تو سال تو یعنی سالوں کے لحاظ سے یا عمر کے لحاظ سے. اچھا, اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا. بتائیں ذرا کوئی اور اگر کسی کو ذہن میں آ رہا. مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ چینج ہوگا مؤنث ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ تو بس بتا رہے ہیں نا کہ کس وجہ سے, اس کا کوئی ٹھیک ہے. وہ تعلق نہیں ہے اس کے من ساتھ. کی کو کہا نا, تو اس وجہ سے مجھے ہوا کہ شاید ہاں, یہ اس میں ہو جائے گا چینج. یہ کون سا اس کی صفت ہے نجمہ جو اس کے مطابق, یعنی اگر میں نے اس کو مؤنث کیا تو پھر یہ بھی مؤنث ہونی چاہیے, ہے نا. ٹھیک ہے, ٹھیک. لیکن بہرحال پھر بھی میں انشاءاللہ نوٹ کر لیتی ہوں, شیخ صاحب سے پوچھ لیں گے اس کو, اور پھر اگلی کلاس میں بات کر لوں گی. ٹھیک ہے, میں شیخ صاحب سے پوچھ لوں گی انشاءاللہ. اور لیکن مجھے فی الحال لگ نہیں رہا کہ کچھ اس طرح کا ہوگا. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. جی المستثنیٰ. ایسا کچھ نہیں ہوگا, سننا نہیں ہوگا. ہاں سنن ہی ہوگا, ہاں مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا ہے. ایسا نو شیخ صاحب سے ڈانٹ ہی پڑ جائے کہ اتنا بھی نہیں پتا آپ کو. اچھا, بہرحال المستثنیٰ. مستثنیٰ کس کو کہتے ہیں, جی بتائیں گے آپ نسیم صاحب؟ مستثنیٰ بتائیے ذرا اس کے بارے میں. اور یہ استثناء کرنے کے لیے, ہوں استثناء جیسے اگر ہم مثال کو پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. جیسے حضر الطلاب كلهم الا حامدا, ہم بتا رہے ہیں کہ سارے ہی طلبہ حاضر ہوئے لیکن مگر حامد حاضر نہیں ہوئے. یہ جو مگر ہے اسے مستثنیٰ کہتے ہیں. جی, تو یہ جو اللہ کی وجہ مستثنیٰ سے کے بعد جو استثناء اسم آئے گا, ہوگا. جی جی جی, جی مستثنیٰ کے بعد جو اسم آئے گا وہ بھی ہمیشہ حالت نصب میں ہوگا. ٹھیک ہے, بالکل حالت نصب میں ہوگا, اسی کیونکہ ہم یہ منصوبات کی کیٹیگری پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح. جزاک اللہ خیر. سن کی مؤنث کیا ہے, سن کی مؤنث کیا ہے؟ سنتن, ہے نا. سن کی مؤنث پوچھ رہے ہیں, سنتن. مجھے ذرا تھوڑی سی گڑبڑ اس جملے میں یہ لگ رہی ہے جو نجمہ نے کہا تھا کہ اکبر جو ہے یہ مذکر ہے. نجمہ آپ سے ہی کہہ رہی تھی, اس کو من کی نہیں پڑھیں گے پھر,
کیا خیال ہے باقی لوگوں کا؟ کیونکہ اکبر جو ہے نا وہ مذکر کے لیے ہے اور کبرا شاید آتا ہے مؤنث کے لیے، اس کی مؤنث جو ہے وہ کبرا ہے اگر تو بہرحال مجھے لگتا ہے اس کو شیخ صاحب سے پوچھنا ہی چاہیے مجھے، پھر انشاءاللہ کل ہم بات کر لیں گے اس پہ۔ اچھا المنادا، منادا کی بھی کل بھی تھوڑی سی بات ہوئی تھی، اوپر جو آیا تھا یہاں لکھا ہوا نہیں ہے بک میں، یہ جو ہم نے مرفوعات پڑھے تھے کس کو یاد ہے، کون بتائے گا؟ نائب الفاعل کے بعد، نائب الفاعل کے بعد ایک نمبر 7 کیٹیگری میں نے بتائی تھی مرفوعات میں، جی منادا اگر مفرد ہو آپ نے بتایا، بالکل بالکل جی منادا مفرد ہو تو پھر وہ مرفوع ہوگا، وہ مرفوعات کی کیٹیگری میں آئے گا، اور اس کی مثال ہم نے دی تھی یا ولدو، ٹھیک ہے، یا ہاشم مطلب ہاشم یا ولد، تو یہ پھر وہ مرفوعات میں آتا ہے۔ لیکن اگر منادا یہاں پہ لکھا ہوا ہے منادا، خالی انہوں نے منادا لکھا ہے لیکن ہم یہاں پہ ایڈ کر لیں گے کہ منادا مرکب، ٹھیک ہے، منادا المرکب، کہ اگر منادا مرکب ہو تو، اور اس کی مثال دی ہوئی یا عبد اللہ، یہ جب میں مفرد بتا رہی تھی تو تبھی ایکسپلین کر دیا تھا کہ دال کے اوپر یہ جو فتحہ ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ مضاف ہے اللہ کا، تو جب مضاف بنے یعنی مرکب بنے، مرکب اضافی ہی بنتا ہے ڈیفینیٹلی نام، اور کون سا مرکب ہوگا، مرکب توصیفی تو نہیں ہو سکتا یا کوئی اور نہیں، مرکب اضافی ہی ہوتے ہیں جو نام ہوتے ہیں، تو وہ پھر پہلا اسم جو ہے مضاف جو ہے وہ حالت نصب میں آ جائے گا، یہ اگلی کیٹیگری تھی ہماری، ٹھیک ہے۔ کسی کو کوئی سوال تو نہیں ہے یہاں تک؟ چلیں پھر ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اگلی کیٹیگری ہے المجرورات، تیسری، 3 ہی تو حالتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، رفع نصب جر، تو جو حالت جر میں ہوتے ہیں اسم ان کو مجرورات کہتے ہیں، اور ان کی دیکھیں وہ چھوٹی سی لسٹ ہے بالکل، کیونکہ یہ سب سے کم ہوتے ہیں، صرف 2 وجوہات سے کوئی اسم حالت جر میں ہو سکتا ہے، صرف 2 وجوہات سے۔ پہلی وجہ کیا ہے جو ابھی ہم نے اوپر دیکھی بھی کہ ہم نے کہا عبد اللہ، رائٹ، تو اللہ کے ہاں کے نیچے کسرہ آیا کیونکہ وہ مضاف الیہ تھا، تو پہلی کیٹیگری کیا ہے المضاف الیہ، کہ اگر یعنی مضاف الیہ جو ہے وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو یہاں جو اللہ اسم ہے وہ حالت جر میں ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے کتاب کا۔ اور دوسرا جو کیٹیگری ہے المسبوق، یعنی بحرف جر، یعنی حرف جر سے پہلے آئے جو اسم، مسبوق حرف جر سے مسبوق ہو، یعنی حرف جر پہلے آئے اور اس کے بعد جو اسم آئے وہ حالت جر میں یقیناً ہوگا۔ الطلاب فی الفصل، طالب علم جماعت میں ہے، کلاس میں ہے، تو یہ 2 ہی کیسز ہیں جہاں پہ حالت جر میں کوئی اسم ہو سکتا ہے، تو یہ الحمدللہ بہت چھوٹی سی کیٹیگری ہے۔ جی آگے چلیں ہم التوابع پہ، ٹھیک ہے، توابع، جی توابع کوئی بتائے گا ہماری کلاس میں سے، کوئی بتانا چاہے گا اس کے بارے میں؟ جی یعنی تابع ہو، جی جی، تابعن کی جمع التوابع، التابع التوابع، تو کیا تابع، کیا ذرا بتائیے اس کے بارے میں۔ اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آئے گا، التابع هو الاسم المشارك لما قبله في اعرابه مطلقا وهو على 4 انواع، النعت والتوكيد والعطف والبدل، جی جی، یعنی جس میں مطابقت ہوتی ہے، ایک اگر مثال کے طور پہ اس میں دیا نعت اور منعوت میں مطابقت ہوتی ہے، یعنی اگر ہم جو اعراب نعت کو دیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کے بعد جو ہے جو منعوت کو وہی اعراب لگے گی، جی جی، تو یہ اس کے تابع ہو گئی، بالکل، جی یعنی ایسا اسم جو اپنے سے پہلے آنے والے اسم کو اتباع کرے، اس کے تابع ہو، ٹھیک ہے، اس کے تابع ہو یعنی اس کی پیروی کرے ہوئے، ہاں یعنی اس کی جو اس پیروی میں ہے، کرے، یعنی جی جی بالکل، جی جی، تو پہلے اسم پہ تو کوئی بھی اعراب آ سکتا ہے، لیکن جو اس کو تابع کرے وہ اسی کو فالو کرے گا جس کے پہلے والے اسم کا، اور اس کی بھی پھر آگے کچھ کیٹیگریز ہیں، بالکل، تو جو تابع ان میں ہوتا ہے، 4 قسم بتائے، جس میں سے ایک نعت ہے، اس کے بعد توکید، یہ توکید مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، توکید کیا؟
اچھا نعت منعوت تو کلیئر ہے نا سب کو کہ جو نعت کا اعراب ہوگا اس کی مثال دی ہوئی ہے حضر الطالب الجدید. ون بائی ون ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے, نعت اور توکید, کیونکہ ہر ایک کی انہوں نے مثالیں نیچے دی ہوئی ہیں. جی تو شبانہ آپ ذرا پہلے پڑھیے نعت کی مثالیں پڑھیے اور بتائیے کہ کہاں پہ یہ کون سا تابع ہے اور کس طرح وہ فالو کر رہا ہے. جی النعت المرفوع احضرت طالب الجدید. یہ جو اس کے معنی کیا ہے؟ کیا نہیں اس کو پڑھیے ذرا دوبارہ پڑھیے. پڑھنے میں آپ احضرت طالب الجدید. نو 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 احضر احضر کیسے؟ احضر ہا کو سکون کیسے دے رہی ہیں آپ؟ احضر احضر واضح طور پہ فتحہ لکھا ہوا ہے ہا کے اوپر نا. جی احضر طالب الجدید. جدید جدید ہے نا؟ نہیں جدید تو نہیں ہے. اچھا چلیں ترجمہ کریں. حاضر کیا حاضر ہوئے کیا حاضر ہوا طالب نیا اسٹوڈنٹ. اور یہ ہے یہ جو ہے یہ حرف استفہام ہے نا. کیا کا مطلب کیا؟ حاضر فعل ماضی ہے نارمل. حاضر حاضر ہوا الطالب الجدید نیا طالب علم. کیا نیا طالب علم حاضر ہوا؟ از ہی پریزنٹ کہ نیا طالب علم جو ہے کیا وہ پریزنٹ ہوا. ٹھیک ہے تو الطالب الجدید آپ دیکھیں اگر اس کے اعراب ٹھیک ہے یعنی اس کی حالت دیکھیں کہ الف لام ہے اس کے ساتھ بھی تو اس کے ساتھ بھی اس کو معرفہ بنایا ہوا ہے تو اس کو بھی معرفہ بنایا ہوا ہے. اور یہ حالت الطالب حالت کون سی حالت میں ہے شبانہ؟ حالت جی بالکل حالت رفع میں ہے. لکھا بھی تو مرفوع ہی ہوا ہے نا, اسی کے سامنے لکھی ہوئی ہے یہ مثال. تو الطالب الجدید یعنی دونوں معرفہ ہیں اور دونوں حالت رفع میں جدید ہیں. نہیں آئے گا, جدید آئے گا نا. ہاں ادھر میں نے جدید آ سکتا ہے. نہیں میں پتا نہیں پتا کریں پھر اس کو سمجھ کے پھر چلیں. ہاں سوچیں ذرا آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا, اور اگر آئے گا تو کیوں آئے گا, نہیں آئے گا تو کیوں نہیں آئے گا. اگر تو یہ استفہام ہے نا, یہ تابع ہے تو پھر تو وہ طالب جدید کہہ رہے ہیں نا کہ اپنے پہلے والے کی پیروی کرے گا, لیکن نعت منوط بھی ہے. اعراب ایک جیسا ہوتا ہے, اس میں موقدہ کے تابع ہوتا ہے جو جس کی تاکید بیان کی جا رہی ہے نا, اس کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے. ہاں جی تو دیکھیے مطلب جو طالب پہ یعنی اعراب آئے گا, فاعل کی بھی تاکید ہے اور مفعول کی بھی. اس میں نہیں تاکید تو اس میں کوئی نہیں ہے شبانہ, مکس کیوں کر رہی ہیں آپ, کنفیوز مطلب نہ ہو. تاکید کا مطلب یہ ہے کہ ویسا ہی ہوگا یہ دونوں, مطلب جو اعراب میں ایک جیسا ہوگا نا. ویسے ہی کسی خاص نئے طالب علم کے بارے میں آپ کو اس پوچھنا کا چاہتے آپ مطابقت کہیں گے, تاکید نہیں, مطابقت کہیں گے. مطابقت کہیں گے. توکید جو ہے نا وہ تو تاکید کے لیے لفظ آ جائے گا نا. تو بہرحال جو طالب کا اعراب ہوگا وہی جدید کا ہوگا. ٹھیک ہے اگر یہاں پہ الف لام کے ساتھ معرفہ بنایا ہوا ہے اس کو, تو یہ بھی الف لام کے ساتھ معرفہ ہی بنے گا. یہی تو ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو منعوت ہوگا اس کو منعوت کہا گیا, الجدید منعوت ہے اور وہ اسی کو فالو کرے گا جو طالب کے اعراب ہوں گے. احاضر ٹھیک ہے, احاضر طالب الجدید. منصوب کی مثال پڑھیے اور بتائیے کیا معنی ہے اس کے. اگر یہ اسی کو منسوب کریں گے, نہیں اگلی مثال دی ہوئی ہے نا, آپ اپنی بک سے دیکھ رہی ہیں یا اسکرین پہ دیکھ رہی ہیں شبانہ؟ نہیں میں بک میں ہی, ہاں میں سمجھ رہی تھی اسی کا آپ کہہ رہی ہیں نا. ہاں جی نہیں میرے پاس بک ہے. المنصوب یطلب المدیر طالب الجدید. کیا مطلب ہے اس کا؟ مدیر نے طلب کیا یا اس کو بلایا. ٹھیک ہے بلایا نئے طالب علم کو. صحیح ہے. تو کون سی حالت میں ہے؟
جی یہ پہلے والا تو رفع کی حالت میں ہے نا، مرفوع ہے، اور بعد والے جو ہیں کون سا دونوں پہلے والا کون سا بول کے بتائیں؟ یطلب المدیر، یطلب المدیر، یہ تو رفع ہے نا، اوکے اور یہ نصب ہے، بعد والا نصب ہے دو. یطلب المدیر الطالب، ہاں طالب جی الجدید. نجمہ آپ بتائیے. یطلب المدیر مدیر الطالب الجدیدہ. اب یہ جو ہے الطالبہ اور جدیدہ جو ہے یہ تو نعت منوط ہے. مدیر نے نئے طالب کو بلایا. عبدالرحمن ٹھیک ہے، تو وہ جو کہہ رہی تھی کہ وہ حالت نصب میں ہے اور وہ رفع میں اور یہ نصب میں، اس کا کیا آپ جواب دیں گی؟ اس کا تو یہ ہوگا نا یطلبو، یعنی ظاہر ہے مدیر تو اس حالت مرفوع کی حالت میں ہے نا، اور یہ جو ہے طالب الجدید یہ جو تو ہے یہ کیا تو پھر اس کو وہ حالت رفع میں ہے تو یہ حالت نصب میں ہے طالب، تو ان کو سیم نہیں ہونا چاہیے تھا؟ نہیں بالکل، وہ تو وہ نعت اور منوط ہیں. اور یہ شبانہ آپ کہاں کنفیوز ہو رہی تھی؟ پوچھے ذرا نجمہ سے. جملہ جو ہے یہ تو وہ ہے نا یہی یعنی یہ دونوں جو دونوں کے مطلب ایک قسم کا دو کا بن رہا ہے نا، ڈفرنٹ، اس کا ڈفرنٹ ہے، اس کا ڈفرنٹ ہے. کیا جملہ فعلیہ ہے نا، تو جی 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 ہاں بتاتی جائیں. ہاں جملہ فعلیہ ہے نا، تو اس لیے طالب جو ہے وہ رفع میں ہے، اور مدیر ظاہر مدیر بھی جو ہے وہ رفع میں ہے، اور جس کو طلب کیا گیا وہ منصوب ہو گیا. جی یعنی وہ شاید وہ جو تھا نا روٹ ورڈ وہی تھا، اس لیے وہ شاید کنفیوز ہو رہی تھی، ان کو لگ رہا تھا کہ ان دونوں کی کچھ سملیرٹی ہونی چاہیے. ایسے ہی ہے شبانہ؟ نہیں یہ نہیں تھا. تو پھر آپ کیوں کہہ رہی تھی کہ وہ یطلبو تو حالت رفع میں ہے اور طالب جو ہے وہ حالت نصب میں ہے؟ نہیں میں نے کہا شاید وہ نہیں، یہی جو وجہ کنفیوژن ہے اس کو پوچھ لیں تاکہ کلیئر ہو جائے. یہی جو کہہ رہی ہے نا نجمہ، یہی کنفیوژن تھی وہ کہ جی جی یہی کہ وہ یطلب بلایا، یعنی اس نے اس کو نا مدیر یطلب طلب کیا، بلایا مدیر نے طالب الجدید، یعنی وہ بلانا. کلیئر کرو تھوڑا سا، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. ہاں، اور مجھے پتا چل رہا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، اسی لیے میں کہہ رہی ہوں نا، اسی لیے میں نے پوچھا ہے کہ اس کو آپ کو جس چیز میں کنفیوژن ہے اس کو پوچھ لیں تاکہ کلیئر ہو کے چلیں ہم آگے. وہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے. جی ہاں جی، تو دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں اسماء کی، ہم اسماء کی بات کریں تو وہ تو فعل مضارع ہے، اس میں تو کچھ کنفیوژن کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو فعل مضارع ہے جو کہ حالت رفع میں ہی ہوتا ہے، مضارع مرفوع ہی ہوتا ہے، اس میں کنفیوژن کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور جیسے نجمہ کہہ رہی ہیں کہ یہ چونکہ جملہ فعلیہ ہے، فعل سے شروع ہو رہا ہے، اس کے بعد اگلا جو حالت رفع میں ہوگا اسم، وہ کیا ہوگا؟ فاعل ہوگا. اور حالت جی بتائیے مفعول کس میں ہوتا ہے؟ نصب کی حالت میں، ہمیشہ نصب کی حالت میں. تو بس یہ بہت کلیئر ہے کہ المدیر یہ حالت رفع میں ہے، اس کا مطلب ہے فاعل ہے، اور طالب الجدیدہ دونوں حالت نصب میں ہے. تو یہ ظاہر طالبہ ہی ہے مفعول تو، لیکن جدید اس کی نعت آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ منعوت بھی ہو گیا، مفعول بھی ہے یقیناً، اسی وجہ سے حالت نصب میں ہے، اور منعوت بھی ہے، اس کی نعت بھی پھر تابع ہے. یہاں یہ الجدیدہ تابع ہے کیونکہ ہم کیٹیگری پڑھ رہے ہیں توابع کی. ٹھیک ہے، تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کے تابع ہے، جو طالب کا اعراب تھا وہی جدید کا بھی آیا، یہ ہم پڑھ رہے ہیں. طالب حالت نصب میں ہے تو یہ جدید بھی حالت نصب میں آ گیا. بس یہ اس کی سمپل سی ایکسپلینیشن ہوگی. ٹھیک ہے جی. جی مجھے بس یہ تھوڑی سی ٹرمز کلیئر کر دیجئے. کون سی پہلی ٹرمز؟ بار سن رہی ہوں یہ نعت، منوط اور صفت اور موصوف نہیں جس کو کہتے جویریہ ہم. اچھا اوکے، مرکب یہ وہی ہے. توصیفی، بالکل بالکل ہاں جی. نعت بھی نا تعریف کرنے کو کہتے ہیں، اور صفت بھی یعنی ایٹریبیوٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پریزل ایٹریبیوٹ. نعت نہیں ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہیں جو ہم. جی اچھا، یہ وہی ہے. ہاں یہ نعت وہی لفظ ہے بالکل، نعت منعوت صفت موصوف کے طور پر. ٹھیک ہے، یہ آلٹرنیٹیو یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ٹھیک ہے، اور کوئی ٹرم؟
نہیں بس یہ 2-3 ذرا نہیں آئی تھی نا، تو باقی یہ ہاں تو مجھے ایکسپلینیشن تو سمجھ میں آ گئی الحمدللہ. ٹھیک ہے الحمدللہ جی. تو یہ ہم توابع پڑھ رہے ہیں کہ کون سے وہ اسماء ہیں جو اپنے سے پہلے والے اسم کو تابع کرتے ہیں، ان کے تابع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اعراب میں ان کو فالو کرتے ہیں. تو سب سے پہلی کیٹیگری ہے موصوف کی یا منعوت کی، ہے نا، اپنی نعت کے ہی وہ اعراب کو فالو کرتا ہے. تو یہ 3 مثالیں دی ہوئی تھی. حالت رفع کی مثال بھی دی ہوئی ہے، حضر الطالب الجدید، کیا نیا طالب علم حاضر ہوا، رائٹ. تو یہاں پہ حاضر یعنی وہ ہے فاعل کے طور پہ ہے نا طالب، تو اسی لیے وہ اس کی حالت رفع میں. یہاں پہ ہے کہ طالب علم کو بلایا. جی ٹھیک. اور یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے نا، حضرات طالب جدید، ہاں ایسے بھی طالب ہوتا ہے جدید، ہاں نا، پھر کوئی بھی طالب علم کی بات ہو رہی ہوگی، کوئی کی بھی بات ہو رہی ہوگی. جی جی اس میں کوئی کمپلسری نہیں ہے کہ اس کو معرفہ ہی ہونا تھا، ٹھیک ہے. اور تیسری جو مثال ہے مجرور کی مثال دی ہوئی ہے، ہذا دفتر الطالب الجدید. دفتر کاپی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نوٹ بک. ہذا دفتر یہ نوٹ بک الطالب الجدید نئے طالب علم کی ہے. جویریہ بتا سکتی ہیں کہ کیوں طالب حالت جر میں کیوں ہے طالب یہاں پہ؟ مضاف الیہ کی وجہ سے. بالکل، بارک اللہ فیکی. طالب جو ہے مضاف الیہ ہے، کس کا؟ دفتر کا. دفتر یعنی کاپی، نوٹ بک. تو نوٹ بک کا یہ مضاف الیہ ہے. اس وجہ سے ابھی ہم نے اوپر پڑھا کہ 2 ہی چیزوں کی وجہ سے حالت جر میں جاتا ہے کوئی اسم، ٹھیک ہے. تو یہ مضاف الیہ ہے کہ کیا یہ کاپی نئے طالب علم کی ہے. تو پھر جب طالب حالت جر میں آیا تو جدید بھی حالت جر میں آ گئے. تینوں انہوں نے مثالیں دے دی، حالت رفع کی، نصب کی اور جر کی، ٹھیک ہے. جی یہ جو دفتر ہم اردو میں بھی تو استعمال کرتے ہیں، یہ وہی دفتر ہے؟ اردو میں اس کو کون سا کاپی کرتے ہیں؟ نہیں دفتر کو کاپی. وہ تو آفس ہوتا ہے. اس میں وہ کام کیا ہوتا ہے؟ وہ لکھنے علیحدہ. لکھانے کے کام ہوتا ہے نا. ہاں وہ عربک کا دفتر اور ہے اور اردو کا دفتر اور ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. التوکید، اب اس کا کیا کہہ رہی ہے؟ یہ مرکب توصیفی جیسے نہیں والا الطالب الجدید، ہاں تو وہی ہے نا امرین. یہ جو شروع میں ہے ہاذا دفتر، تو یہ شروع ہاذا سے ہو رہا ہے نا؟ جی جی ہاں جی بتائیے، تو پھر کون سا جملہ ہے یہ؟ ہاذا یہ دفتر، یہ کاپی، سوری. ہاں ہاں یہ تو جی نہیں، یہی نہیں نا سمجھ میں آ رہا. کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا؟ کیا نہیں سمجھ میں آ رہا؟ ہاذا کیا ہے، یعنی کیا ہے یہ لفظ، مطلب اور کیا 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 کیٹیگری ہے اس کی؟ نہیں ہاذا دفتر، یہ مطلب مبتدا. بالکل مبتدا ہے، ہاذا صرف مبتدا ہے. ہاذا صرف مبتدا. ہاذا مبتدا ہے، اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ ہمیشہ معرفہ ہوتے ہیں اور مبتدا بھی ہاں معرفہ ہاں ہوتا ہے، ہاں ٹھیک ہاں، ہے. بس اس میں سمجھ آ گیا. اشارہ، ہاں اس ہاں کو ہاذا ہاں، اس میں اشارہ ہے، وہی وہی. اور اس میں اشارہ ہوں یا اس میں ضمیر ہوں، ٹھیک ہے، یا اس میں موصولہ ہوں، یہ سارے ہمیشہ معرفہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو معرفت ہاذا ہے. سے شروع ہو رہا ہے اور ہاذا مبتدا ہے، ٹھیک ہے. ہاذا یہ اور باقی دفتر الطالبی یہ خبر ہے اس کی، مبتدا اور خبر، جملہ اسمیہ بن گیا، ٹھیک ہے. دفتر جملہ اسمیہ الطالب بن گیا. الجدیدی نئے طالب علم کی نوٹ بک ہے، یہ نئے طالب علم کی نوٹ بک ہے، تو وہ یعنی خبر ہو گئی اس کی، ٹھیک ہے. اچھا اگلا جو تھا جی توقید. جی توقید کے لیے، توقید کے 2 اسلوب بیان ہوتے ہیں، شیخ صاحب نے بتایا تھا، ٹھیک ہے. پہلا تکرار، توقید کے لیے پہلا اسلوب یا پہلا طریقہ جس طریقے سے تاکید پیدا کی جاتی ہے وہ پہلا یہ ہے کہ تکرار ہوتی ہے اسم کی، ٹھیک ہے. اور دوسرا کل لا کر، لفظ جو کل ہے اس کو داخل کر کے تاکید پیدا کی جاتی ہے. فار ایگزامپل ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی مثال. المرفوع حالت رفع کی مثال ہے توقید میں، حضر الطلاب کلہم. اگر ہم کہیں کہ حضر الطلاب، طلاب چونکہ جمع کا صیغہ ہے نا، تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ سارے طالب علم حاضر ہوئے،
حاضر پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی، اور جب شروع میں آتا ہے تو ہمیشہ مذکر واحد کا ہی یعنی واحد غائب کا ہی صیغہ آئے گا. تو چاہے آگے طلاب ہے یا طالبانی ہے یا الطالب ایک ہے، یعنی واحد تثنیہ جمع کچھ بھی ہے آگے فاعل، لیکن فعل جو ہے وہ واحد غائب کا ہی آتا ہے جب شروع میں آئے، تو جملہ فعلیہ جب شروع ہوتا ہے. تو حضرت طلاب، بس اتنا بھی لکھ دیا جاتا تو اس کا مطلب تھا سارے طالب علم حاضر ہوئے، کیونکہ طلاب جمع کا صیغہ ہی ہے. لیکن کلہم اس کو داخل کیا آگے کہ سارے کے سارے طالب علم، تو کیا ہوا اس سے کلو داخل کرنے سے تاکید پیدا ہو گئی. کلہم وہ تمام طالب علم جو تھے وہ سارے کے سارے حاضر ہوئے. میرا خیال ہے کلیئر ہے یہ بات؟ ٹھیک ہے. اچھا آگے دیکھیں منصوب کی اسی وہی جو ہے مثال ہم نے منصوب میں لے لی. تو سألت میں نے سوال پوچھا، میں نے پوچھا الطلاب کلہم میں نے سارے طالب علموں سے سوال پوچھا. اب دیکھیں الطلاب حالت نصب میں آ گیا کیونکہ مفعول بن گیا. میں نے سوال کیا طالب علموں سے، سب طلاب سے، ٹھیک ہے، سب طلباء سے، تو حالت نصب میں آ گیا مفعول ہونے کی وجہ سے. تو پھر اس کے جو تابع تھا نا، جو تاکید کے لیے لے کے آئے تھے، وہ بھی حالت نصب میں چلا گیا. اوپر تھا کلہم، اب آ گیا ہے کلہم، ٹھیک ہے، حالت نصب میں آ گیا کلہ. تو یہ کل داخل کر کے میں نے کہا تھا کہ تاکید پیدا کی جاتی ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ تابع ہے، ٹھیک ہے. کلہم کس کا تابع ہے؟ الطلاب کا، اس میں تاکید کے لیے آیا ہے یہ. اسی طرح جو حالت جر کی مثال ہے المجرور سلمت علی الطلاب کلہم، میں نے سارے طالب علموں کو، سارے طلباء کو سلام کیا. تو یہاں پہ علی کی وجہ سے طلاب حالت جر میں آ گیا، اور پھر کلہم بھی حالت جر میں آ گیا، کلی، ٹھیک ہے. آگے قال لی ھذا المدیر نفسہ. اب یہاں پہ توکید کیسے ہوئی ہے، کوئی بتائے گا؟ نہیں یہ اسی کا جملہ ہے، جیسے لیکن اس میں اس بھی کے ساتھ ہے، تاکید جیسے ہے، حضرت اس میں بھی تاکید کا وہ ہے. یہ اس دیکھیں کے ساتھ کا نہیں ہے. ہاں مدیر نفسہ ہے نا، یعنی نفسہ کا کیا مطلب ہے؟ جی اس نے، مدیر نے خود کہا ہے، خود کہا مدیر نے. دیکھیں اگر ہو کہ قال لی ھذا المدیر، یہ مجھے اس مدیر نے کہا، تو پھر بھی وہ بات تو تھی کہ اس مدیر نے کہا، لیکن نفسہ یعنی خود، اس نے خود کہا، تو کیا یہ نفسہ داخل کر کے اس میں تاکید آ گئی ہے نا، یعنی تکرار ہو گئی ہے نفس کی، مدیر کی، ٹھیک ہے. اور آگے دیکھیں سألت المدیر نفس، اب یہاں پہ کیا آئے گا؟ نفسہ. سألت المدیر نفسہ یعنی میں نے مدیر سے پوچھا، یعنی خود مدیر سے پوچھا. اور شیخ صاحب نے، میں نے اپنے پاس نوٹ کیا ہوا ہے، اگر اس کو ہم اس طرح کریں نا کہ سألت المدیر نفسی، یعنی یہاں پہ سین کے آگے میں اگر وہ یا متکلم لگا دوں، ٹھیک ہے، تو یہ بن جائے گا کہ میں نے خود مدیر سے پوچھا. کلیئر ہو رہا ہے؟ یعنی پھر میں اس کو کہوں گی نفسی. نفسی پھر کس کی تاکید ہو جائے گی؟ میری، یعنی سألتو میں نے سوال کیا، المدیرہ مدیر سے، ٹھیک. اگر تو میں اس کو پڑھوں گی نفسہ، تو پھر یہ نفسہ سین کے اوپر جو فتحہ ہوگا یہ مدیر کے اعراب کو فالو کرے گا، تابع ہوگا اس کا، پھر یہ اس کے تابع ہوگا مدیر کے، اور اس کا مطلب ہوگا کہ مدیر سے ہی، خود مدیر سے سوال کیا. لیکن اگر میں اس کو یا متکلم لگا دوں تو پھر یہ کس کی تاکید ہو جائے گی؟ پھر یہ سألتو میں جو حالت رفع کا یعنی انا تھا ضمیر مستتر، اس کی پھر تاکید ہو جائے گی سألت المدیر نفسی، میں نے خود مدیر سے سوال کیا. یہ کلیئر ہو گئی بات سب کو؟ تو یہ جس کو بھی فالو کرے گا، جس کے بھی تابع ہوگا، اسی کی تاکید ہوگی. یہ بات کلیئر ہے سب کو؟ یس نو کر دیں چیٹ میں بے شک، اگر مائک نہیں آن کرنے تو. اسی طرح سلمت علی المدیر نفسہ، یعنی میں نے مدیر کو، یعنی خود مدیر کو سلام کیا. جی الحمدللہ. نورین کا یہ آپ جواب کی آ نا گیا. تھوڑی آواز رک گئی تھی، جی آپ کی نا آواز رک گئی تھی تھوڑی سی بیچ میں، اچھا
تو دیکھیں مجھے جو سمجھ میں آیا وہ سألت المدیر نفسہ ہوگا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور سلمت علی المدیر نفسہ، جی نفسی سین کے نیچے سے کسرہ آ جائے گا، ٹھیک ہے. بالکل بالکل وہی بات آ رہی ہے نا تینوں میں، نہیں وہی ہاں بات آ رہی بالکل یہ تو ٹھیک آ رہی ہے، لیکن جو میں نے بات ایڈ کی ہے یہاں پہ ہے نہیں وہ، لیکن چونکہ ہاں. شیخ صاحب نے نا ہمیں بتائی تھی تو اس لیے میں وہ ذرا ایڈ کر رہی ہوں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جس کو تابع کرے گا نا اسی کی توکید ہوگی. میں نے مثال آپ کو دی ہے نجمہ، میں نے کہا کہ سألت المدیر نفسہ کی بجائے اگر میں پڑھوں نفسی، یعنی نفسی ہو کی بجائے میں یا متکلم کی ضمیر لگا دوں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک تو ہے. اس کا کیا مطلب ہوگا پھر نجمہ؟ یہ میں نے سوال کیا مدیر سے خود ہی، وہ بھی یعنی تاکید میں ہی نے خود سوال کیا، خود ہی نفسی میرے اپنے نفس نے سوال کیا، یعنی میں نے سوال کیا، تو ہاں، وہ پھر یہ بھی تاکید ہی سالتو ہوگی. کی، یعنی اس میں جو ہے نا انا کی ضمیر مستتر، پھر اس کی تاکید ہو جائے گی، پھر یہ مدیر کی نہیں تاکید رہے گی پھر، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یعنی جس کو بھی فالو کرے گی نا وہ اس کی تاکید بن جائے گی. اگر تو یہ مدیر کے اعراب کو فالو کر رہا ہے نفسہ تو پھر یہ مدیر کی توکید بنے گی، ٹھیک ہے. کیونکہ اس کا تابع جیسے پڑھ رہے ہیں نا، جس کو بھی فالو کرے گا ہاں اس کے. میں نے مدیر سے پوچھا ایسے ہو جائے گا. میں نے خود مدیر سے پوچھا، ہاں. ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے، ویسے میں نے لکھا ہوا ہے لیکن میں ہاں نے ہی بھی لگایا ہوا اس کے ساتھ، تو وہ ہی میں کٹ کر نہیں کے نہیں نفسی پھر ہو جائے گا نا، چھوٹی یا صرف آ جائے گی اینڈ پہ پھر، ٹھیک ہے، ٹھیک یا ٹھیک متکلم ٹھیک. آ جائے گا. صحیح. چلیں باقی اور کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، نہ کلیئر ہے نہ کچھ اور، تو پھر میرا خیال ہے کلیئر ہی ہوگا سب کو انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. توابع کا تیسری کیٹیگری، ابھی دو تو ہم نے پڑھ لی تاکید اور ہم نے پڑھا نعت منعوت. العطف، جی العطف واو عطف جو ہے اور یہ بھی دیکھیں، یہ میں نے ابھی جب تھوڑا سا ریویژن کیا تھا کل کا، اس میں بھی میں نے بتا دیا کہ واو عطف جو ہے وہ یعنی کیا اس کی پہچان ہوگی. اور کل بھی ہم نے اس کی بات کی تھی کہ واو عطف جو ہے وہ چونکہ یعنی کہ ہوتا ہے کہ یہ اور یہ اور یہ، ٹھیک ہے، ایک طرح کی کیٹیگری کی چیزیں اور میں وہ اضافہ ہوتی ہیں، تو وہ پھر واو عطف جو یعنی جو عطف ہے جو بعد میں آتا ہے واو کے، اس کا اعراب بھی پیچھے والے اعراب کو ہی فالو کرے گا، ٹھیک ہے. اور اس کی حالت رفع کی مثال ہے، المرفوع کی مثال ہے خرج حامد وصدیقہ، ٹھیک ہے، کہ حامد اور اس کا دوست نکلا، ٹھیک ہے، یعنی دونوں نکلے. تو اب حامد اور حالت رفع میں ہے کیونکہ فاعل ہے، تو صدیق بھی حالت رفع میں ہی لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے. تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اسی حالت میں ہے نا، تو اس سے پتہ چل گیا کہ یہ واو عطف ہے، ٹھیک ہے، جو حامد کے اعراب کو فالو کر رہا ہے. تو یہ تابع ہے. یہاں پہ صدیق اسم جو ہے یہ تابع ہے کس کا؟ حامد کا. اور کس وجہ سے؟ واو عطف سے ہمیں پتہ چل رہا ہے. اور اگر اسی کو ہم واو کے بعد جو صدیق ہے اس کو حالت نصب میں کر دیں گے تو مجھے کوئی بتائے گا کہ پھر وہ کیا بن جائے گا؟ حامد تو حالت رفع میں ہی ہے، ٹھیک ہے، فاعل ہونے کی وجہ سے. لیکن صدیقہ اگر میں کر دوں گی تو کیا معنی میں فرق آئے گا؟ جی بتائیں شاباش کوئی بھی. منسوب ہو جائے گا نا. ہاں تو منسوب ہو جائے گا، تو مطلب میں کیا فرق آئے گا؟ ٹھیک نکلا، ہوگا کیا وہ بھی؟ ہاں نکلا حامد اور اس کا دوست. پھر حامدن کہنا پڑے گا اس سے پہلے. نہیں لیکن اگر میں نے حامدن ہی کہنا ہو اور آگے میں صدیقن کہہ دوں و صدیقہ کہہ دوں، پھر اور اس کا دوست ایسا ہم نے ایک جی 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 بتائیے. ساتھ والا آ جائے گا جو مفعول میں بھی ہم نے. جی نسیم صاحب آپ بتائیے پہلے. پھر وہ کیا واو الحال ہو جائے گا؟ واو الحال تو ہم نے کوئی نہیں پڑھا. نورین کا جواب سب سے اچھا ہے، وہ کہہ رہی غلط ہوگا. نہیں میں نے لگانا ہے اور میں ٹھیک ہی لگاؤں گی. جی نسیم صاحب واو الحال تو ہم نے کوئی نہیں پڑھا. جویریہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں واو الحال بھی ہے. مطلب وہ تو پھر منصوب ہو جائے گا نا، وہ پھر وہ تو نہیں رہے گا. میرے پیارے ساتھیوں ہم نے ایک واو معیت نہیں پڑھا. واو معیت نہیں پڑھا ہم نے کیا؟ اور میں نے آج بھی اس کو ریویژن کیا ہے. پڑھا تھا واو میت. اور یہاں پہ سوال آپ نے شاید جویریہ کل کیا تھا، پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ واو وہ ہے نا؟ المفعول معہ، اس کو دیکھیے ذرا، یہ والا میں دوبارہ میں نے اسکرین پہ اس کو کھول دیا ہے. یہاں سرت والجبل کہ میں چلا
اور یہاں پہ حالانکہ واو یعنی میں چلا تو سر تو یعنی ویسے تو خیر وہ فعل ہے لیکن اگر جبل بھی چلا تو پھر اس کو یعنی فاعل ہونا چاہیے تھا یہ بھی اور حالت رفع میں ہونا چاہیے تھا. تو ہم نے یہی پڑھا تھا کل کہ میں یعنی پہاڑ کے ساتھ چلا, میں چلا اور میرے ساتھ پہاڑ چلا, یعنی دیکھیں بڑا باریک سا ڈفرنس ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کو واو معیت کہتے ہیں اور یہ منصوب کی کیٹیگری میں آتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جو واو ہے واو عطف ہے اور اس میں یعنی کہ جو بھی پچھلے کی حالت ہے بس اسی کو فالو کرے گا یہ, ٹھیک ہے. خرج حامد, اس صورت میں کیا ترجمہ ہو جاتا ہے, خرج حامد و صدیقہ, اس میں ہو جاتا ہے کہ حامد صدیق اپنے دوست کے ساتھ نکلا, یہ اس میں سینس آتی پھر, ٹھیک ہے, معیت کی سینس آتی اس میں, یعنی اس کے ساتھ وہ کام, وہ نکلا اس کے ساتھ نکلا, تو وہ حالت یعنی نصب میں جیسے آ جاتا ہے, جیسے مفعول آ جاتا ہے نا, سمجھ آ رہی ہے, یعنی نکلنے کا کام تو اس نے بھی کیا لیکن حامد اس کے ساتھ نکلا, کائنڈ آف یعنی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ اس کے ساتھ نکلا, پتہ نہیں میں ایکسپلین کر پا رہی ہوں کہ نہیں, تو وہ حالت نصب میں پھر آ جاتا ہے واو معیت کی وجہ سے, ٹھیک ہے. یعنی یہ ہوگا کہ خرجہ حامد وصدیقہ, جی 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 صدیقہ. اب آپ کہیں گے کہ ہیں صدیق کے اوپر فتحہ آ گیا تو پھر آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ واو معیت ہے کہ حامد اپنے دوست کے ساتھ نکلا, یعنی اس کے دوست کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہے کہ اس کے ساتھ نکلا, یعنی ہے نا وہ کائنڈ آف مفعول ہو گیا, مفعول یعنی حالت نصب میں چلا جائے گا اور واو معیت کی وجہ سے, ٹھیک ہے. بڑا سلائٹ سے ڈفرنس آئے گا. اور خرج حامد و صدیقہ, اس سے پتا چل رہا ہے کہ اوکے حامد بھی حالت رفع میں ہے اور اس کا دوست صدیق بھی حالت رفع میں ہے, دونوں اعراب سیم ہے, تو پھر کیا ہوگا, یہ واو عطف ہے, پھر یہ واو عطف ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور پھر ہم ترجمہ کریں گے کہ حامد اور اس کا دوست نکلا, ٹھیک ہے, یعنی دونوں نکلے, ٹھیک ہے. تو یہ واو عطف کا فرق تھا. اور اگر حالت جر میں آ جائے پھر تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ وہ واو قسمیہ بن جاتا ہے. المنصوب کی حالت کیا ہے, جی طالب المدیر حامدا و صدیقہ, کہ حامد, اب دیکھیں یہاں پہ حامد بھی حالت نصب میں ہے, طالبہ طلب کیا یعنی بلایا, مدیر مدیر نے, حامدن و صدیقہ حامد اور اس کے دوست کو, تو حامد بھی حالت نصب میں ہے مفعول ہونے کی وجہ سے, تو اس کا دوست جو ہے وہ بھی حالت نصب میں ہے مفعول ہونے کی وجہ سے, تو پھر یہ واو عطف ہے بیچ میں, حامد اور اس کے دوست کو بلایا, مدیر نے حامد اور اس کے دوست کو بلایا. اس میں میرے پاس ایک یعنی میرا خود ہی میرے سوال اٹھا ہے میرے ذہن میں, تو وہ میں انشاءاللہ شیخ صاحب سے پوچھ لوں گی کہ وہ والجبل جو ہے وہ واو معیت کے بعد کیا معرفہ ہونا ضروری ہے کہ نہیں. یہ بھی جب میں آپ کو بتا رہی تھی تو تب مجھے ہوا, لیکن اگر معرفہ ہونا بھی ضروری ہو تو صدیقہ اگر ہم کہیں تو وہ معرفہ بن جاتا ہے مضاف بننے کی وجہ سے ہو کا, ٹھیک ہے, لیکن انشاءاللہ پھر بھی اس کو ہم کلیئر کر لیں گے. اور آپ بتا رہی تھی ایک واو الحال بھی ہوتا ہے, آپ شاید شیخ سنیں گے تو پھر کہیں گے کیسا, اچھا ایک کوئی نئی چیز نہیں ہے, ایک واو الحال بھی ہے. اوکے, جیسے اس حالت میں کیا, ٹھیک ہے, جی قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاة وهم جی وهم فی, پڑھیے آیت, غفلت, جی وهم في غفلة, کیا ہے وهم يعرضون جو ہے, تو اس میں یہ ہے کہ اس حال میں غفلت ایسا میں نہیں پڑے ہے گا کہ صحیح, جی تو وہ واو الحال بھی ہے, ایک واو الحال بھی ہوتی ہے, صحیح. لیکن اس کی پھر ہمیں یہاں پہ یا تو پھر اس کی ہمیں وہ کچھ اور اسپیسیفیکیشن پتا ہو نا, کچھ یاد ہے اور اسپیسیفیکیشن اس کی آپ کو؟ مصری فتح اس میں ہے, یہ قرآن ڈکشنری نا اس کے شروع میں ہے, مطلب آپ نے تھوڑا سا شاید پڑھا ہو نا جہاں پہ جی اچھا واو حالیہ, جس میں واو 3 اقسام بتائیے نا, ایک قسمیہ ہے اور ایک حالیہ ہے. آپ پہ بتائیں گے ڈکشنری, عاطفہ ہے, میں کھول لیتی ہوں اس کو بھی ایک منٹ پھر. لیکن اس کا یہ ہے کہ اس کے دونوں میں سے جو واو عاطفہ اور حالیہ دونوں ہی غیر عامل ہے, مطلب کوئی عربی تبدیلی نہیں لاتے, لیکن واو قسمیہ جو شروع میں آتا ہے اس کا آپ کو پتہ ہے جر میں لے جاتا ہے, ٹھیک ہے. ٹھہرے میں یہی کھول بس لیتی ہوں اس بتایا کو, ہے, ایک منٹ میں کھول لوں ذرا تھرڈ ڈکشنری والا کو. دیکھیں, واو کے مختلف مفاہیم. میرا خیال ہے رفت ہم نے شاید پڑھا ہے, اور یہ پورا سبق تھا کہ حال اور واو الحال تو ایک جو ہوگا وہ ہمارے پچھلے امتحان میں آئے تھے واو کے کتنے قسمیں ہیں لکھے ہیں, وہ آئے تھے میرا خیال میں یہ ابھی اس سیمسٹر پہ شاید وہ والا چیپٹر ہے.
इसी में अभी ये अभी हमारी जो इसी बुक में नहीं जो पढ़ रहे हैं अभी आगे इसी बुक में जो मेरे पहले ख्याल में वाली है में हम लोग पढ़े थे। ठहरे, इस तरह रिवाइज नहीं ना हुआ फिर इसका मतलब है। कौन से पेज पे कह रही हैं समीना? एक मिनट, ये शुरू के पेजेस हैं। हाँ ये हाँ शुरू नंबर के मैंने खोला है, लेकिन शुरू के पेज भी माशाल्लाह काफी भरे हुए हैं। ये दूसरा रोमन में लिखा हुआ है मुझे नहीं इसको पढ़ना था। अच्छा, VII तो वैसे ही रोमन के नंबर बोल दें। मैं इसको ऐसे ही पढ़ 3 आई है या क्या है? या VII 2 दफा। अच्छा, पहले वी और फिर आई 7 होता है ये। जी अच्छा, आप लोग को स्क्रीन नजर आ रही है नहीं नजर आ रही? आ रही है। नहीं, वो अपनी बुक की आ रही है। नहीं मैंने दूसरी खोली है जो वो नहीं आ रही। अच्छा 1 मिनट में, अब देखिए। फिर वो जब आएगा फिर कर लेंगे ना वो वाला। नहीं अब आ तो रहा। वाउ चल रहा है ना, तो वाउ सारे एक्सप्लेन वो हो जाए तो पता है फिर कंफ्यूजन रह जाती है जहन में, मुझे लग रहा है। हाँ ये भी हाँ ये वाला ठीक है जज़ाकिल्लाह। वाओ की मुख्तलिफ मफाहिम, ये वाले है ना, यहाँ जो है वाओ के मुख्तलिफ मफहूम, ये ठीक है, सबको नजर आ रहा है? जी। अच्छा, तो वाओ का तर्जुमा आमतौर पर तो और ही किया जाता है। आमतौर पर तो डेफिनेटली हर्फ आतिफी होता है, ज्यादातर उसी तरह इस्तेमाल होता है, लेकिन कभी इससे मुख्तलिफ भी होता है। इसकी वजह समझ लें। वाओ की 3 किस्में ज्यादा मुस्तामिल हैं, यानी ज्यादातर वाओ की 3 अकसाम इस्तेमाल होती हैं। एक वाओ कसमिया है जिसके मानी है कसम। इसकी पहचान ये है कि ये अपने इस्म को जर देता है। ठीक है, ये तो बहुत क्लियर है सबको अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे वल असरी, कसम है जमाने की। एक वाव आतिफा है जिसके मानी है और, ठीक है, वाव आतिफा जो अभी हम पढ़ रहे थे, अत्फ होता है और ये अपने से पहले वाले इस्म को ही उसके ही ताबे होता है एराब में। ठीक हो गया। और एक वाव हालिया है जिसके मानी है इस हाल में के या हालांकि वाव आतिफा और हालिया दोनों गैर आमिल हैं। ठीक है, यानी ये कोई एराबी तब्दीली नहीं लाते। ठीक है, यानी क्योंकि देखें वाव आतिफा का जो हम पढ़ रहे हैं वो कोई तब्दीली तो नहीं लाएगा ना, वो तो सिर्फ ताबे है। जो उसके पहले वाला इसम होगा सिर्फ उसी को फॉलो कर रहा है सिंपली, वो और कुछ भी नहीं कर रहा। वो वाव वो ताबे होता है अपने से पहले वाले इसम के। अच्छा, और जो वाव हालिया इसलिए इनकी पहचान इबारत के मफहूम से होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तालीम करदा दुआ में वाव हालिया और वाव आतिफा का फौरी तकाबुल बहुत वाज़ेह है। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका, अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ, अन उशरिका बिका, कि मैं शरीक करूं, बिका तेरे साथ, व अअलमु, इस हाल में कि मैं जानता हूँ। और ये ना बड़ा यानी व अस्तगफिरुका, और मैं बख्शिश मांगता हूँ तुझसे, बिमा ला अअलमु, उसकी जो मैं नहीं जानता। ठीक है, तो यहाँ व अस्तगफिरु में वाव आतिफा है और मैं बख्शिश मांगता हूँ। ठीक है, यानी एक तो ये कि वो पनाह में आता हूँ और मैं बख्शिश मांगता हूँ, तो ये जो वाव है ये वाव आतिफा है। लेकिन व अअलमु जो है ये उन्होंने कहा कि ये वाव हालिया है, इस हाल में कि मैं जानता हूँ। अजान शुरू होगी मेरे पास, 1 मिनट रुक जाते हैं बस।
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چیپٹر 2 پورا اسی بارے میں الدرس الثانی. اس کے اندر جس طرح ہم نے پڑھا اقرا وانت جالس، اسی طرح سے آتیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو فی المسجد. یہ پورا چیپٹر 2 جو ہے وہ اسی بارے میں ہمارا. اگلا جو آ رہا ہے ابھی جی یہ جو اگلا آ رہا ہے نا صحیح اسی بک کا، اس میں ہم نے حالیہ، عاطفہ، علمیہ، قسمیہ، معیت، اس کے لیے سارا پڑھا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیں بہرحال ابھی بھی یہاں پہ بھی بات ہوگی تو ذرا 2-3 سورسز سے ہو جائے تو ذرا زیادہ پکی ہو جاتی ہے انفارمیشن الحمدللہ. تو اس میں یعنی پھر کوئی اس کی خاص پہچان نہیں ہوگی واو عاطفہ اور واو حالیہ کی، ہے نا، کوئی خاص پہچان نہیں ہوگی کیونکہ کوئی بھی اعرابی تبدیلی نہیں وہ لے کر آتے. مفہوم سے ہمیں اس کے سیاق سے پتہ چلے گا کہ کس جگہ پہ وہ استعمال ہوا ہوا ہے. تو ان اشرک بک وَأَعْلَمُ، میں اللہ جو واضح علامت ہے نا وہ یہی ہوگی کہ اس کے بعد حال بیان ہو رہا ہوگا، یعنی صورت حال. ایک حال ہے پریزنٹ، ایک ہے صورت حال. جی جی تو اس کے بعد صورت حال بیان ہو رہی ہوگی ہمیشہ، یعنی کوئی کھڑا ہے، کوئی بیٹھا ہے، کوئی سورج طلوع ہو رہا ہے، کوئی کھانا کھا رہا ہے، کوئی غافل ہے. تو یہ صورت حال اس کے اندر ہمیشہ جو ہے وہ جس طرح ہم نے پڑھا تھا نا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ. تو اس طریقے سے اسی طرح جو یہ چیپٹر میں والشمس تطلع، اس طرح سے وہ ہوا وہ ہوا یدخل الحمام، اس طرح سے یعنی ہمیشہ اس کے اندر جو ہے آگے صورتحال کوئی صحیح. بیان. اور اچھا جو ایک مجھے ابھی ذہن میں آ رہی ہے بات، وہ دیکھیں یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے کوئی اس طرح کی چیز بیان نہیں ہوئی ہوگی نا، کیونکہ واو عطف میں تو دیکھیں اس سے پہلے کوئی چیز اس طرح کی بیان ہوتی ہے نا جس میں پھر آتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ اور یہ ہے نا. ہاں صرف صاحب حال ہوگا ادھر. ہاں یعنی اب یہی صاحب دعا حال جو ہے ہوگا، یہ جو اس کے بعد جی اس کی صورتحال ہوگی. ہاں یہ دعا جو ہے اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک واعلم. ابھی دیکھیں اس میں تو کچھ بھی نہیں آیا کہ اس سے پہلے اس طرح کی تو کوئی چیز نہیں آئی نا. اس میں تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جا رہی ہے کہ اللہ کی پناہ، اللہ سے یعنی میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ میں شریک کروں، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں کہ میں شریک کروں تیرے ساتھ، تو اور کی بجائے اس حال میں کہ میں جانتی ہوں. ٹھیک ہے، یعنی میں جانتے بوجھتے شرک کروں، اس چیز سے میں پناہ میں آتی ہوں. وَأَسْتَغْفِرُكَ، اور میں بخشش مانگتی ہوں اس کی جو میں نہیں جانتی، یعنی جو اگر خدا نخواستہ کچھ نہ جانتے ہوئے نہ جانے میں ہو جائے اس کی بخشش مانگتی ہوں، اور جو جان بوجھ کے میں کروں اس سے پناہ میں آتی ہوں کہ اس طرح کی میں کوئی چیز کروں. ٹھیک ہے. بہرحال میں نے یہ لکھا ہوا ہے جی کہ الحال کے جو چیپٹر یہ 2 پورا اسی بارے میں بہت کلیئرٹی ہے اس کے اندر انشاءاللہ ساری چیزوں ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر ہم کی. اس میں دیکھ لیں. یہ جی الحال جی وہ ہے جو کہ اسم کی حالت کو بیان کرے، اور اس کو اسم حال کہتے ہیں. اسم حال جملے کے مقابلے میں مفرد ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی جملہ بھی ہوتا ہے، یعنی صاحب حال ہمیشہ حال سے پہلے آتا ہے. اور ایک بات مجھے اور یاد آ رہی ہے کہ وہ ایک جو ہوگا وہ نکرہ ہوگا اور ایک جو ہوگا وہ معرفہ ہوگا، اس طرح ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ تو ہم صرف واو کی بات پڑھے نا، واو حالیہ کی بات پہ. ویسے تو ہم نے حال بھی پڑھ لیا تھا، جو ابھی ہم نے وہ منصوبات اسماء کی بات پڑھی تھی نا نجمہ، جو آپ پڑھی ہے نا وہ اسم کی بات ہے. اسم جو ہے وہ اسم کب حال یا اس کے صاحب حال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کون سا اسم حال بیان کر رہا ہوتا ہے وہ الگ چیز ہے. وہ اسماء کی بات ہے کہ اسماء جو ہے اس میں سے کون سا اسم حالت بیان کرنے کے لیے آیا ہے، جو بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں پیچھے. ٹھیک ہے، وہ پھر حال اچھا اور یہ صاحب دیکھیں یہ الحال ہو ایک جائے. بڑی اچھی اگزامپل دی ہوئی ہے. جی جی وہ دیا ہوا ہے سورہ بقرہ کی 161 آیا، اس کہاں میں پہ دی ہوئی عطف ہے؟ بھی ہے کہاں اور پہ؟ حال بھی ہے. یہی سیکنڈ چیپٹر کے اندر. اچھا سیکنڈ چیپٹر میں. ٹھیک ہے، ان الذین کفروا تو کیا میں کھول لوں وہ وماتوا پیج پھر؟ وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اس میں عطف کی بھی اگزامپل آ گئی اور حال کی بھی آ گئی. کون سے پیج واو پہ دوریں؟ عطفیہ اور واو حالیہ دونوں کی. چیپٹر شروع ہونے عبید کے بعد اللہ دوسرے پیج پہ ہے، دوسرے پیج 22 پیج نمبر، عبید اللہ جو ہے نا 22 پیج پہ. نمبر 22. ایکچولی میرے پاس تو 18 ہے، آپ لوگوں کا پتہ نہیں. ہاں یہ رہی ہاں عبید اللہ کی. ہاں اعوذ ان باللہ. الذین ہاں کفروا ہاں وماتوا وماتوا وهم وہم کفار. کفار. تو یہ جو وا ہے یہ عطفیہ ہے.
کون اور سا اس والا کے واو؟ بعد اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ، اللہ کی اور ملائکہ، والناسی اور لوگوں کی، یہ دونوں جو ہیں یہ عطفیاں ہیں. ٹھیک ہے. اور حال کون سا ہے؟ وہم والا. اور وماتو یہ کیا ہے؟ وماتو یہ والا سب سے پہلا واو کون بھی سا؟ ان الذین وہ بھی کفروا وماتو. ہاں عطف ہے، عطف لکھا ہے میں نے. وہ ٹھہرے ٹھہرے. عطفیہ ہے، وہ ہاں ماتو ٹھیک وہ ہے کہ وہ عطفیہ ہے، لوگ جنہوں وہم نے کفر کفار کیا اور وہ مر گئے، اور ہے نا؟ مر گئے. اور مر ہاں گئے، یہ واو اور عطف ہو گیا. وہم اور تھے وہ کفار، تو یہ ان کی حالت ہے اب کہ اس حال میں مرے کہ وہ کہ وہ کفار کافر تھے، ہی تھے. کافر ہی رہے، یعنی مرتے وقت تک کافر ہی رہے. ٹھیک ہے. اولئک علیہم مطلب یہ تب بھی مجھے یہی تھا کہ بس ہلکا سا فرق ہے، اگر ہم اس کو اس طرح بھی دیکھیں کہ وہ مر گئے اور وہ کافر ہی تھے، یعنی ان کی حالت وہی رہی، تو واو حال اس کو کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. علیہم لعنت اللہ، ان پر لعنت ہے اللہ کی. اور اب یہ ظاہر ہے اس میں تو بہت، یہ تو آسانی سے پتا چلا کہ واو عطف ہے، والملائکۃ والناس اجمعین، اور فرشتوں کی بھی اور سارے لوگوں کی. تو صرف ایک جو اس میں حالت بتائی جا رہی ہے یہ واو حالیہ ہے. اور ایک یہ اور نیچے اس کے والی فوراً بعد دوسری ایک آیت ہے سورہ مائدہ کی 95، اس میں بھی یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم وانتم حرم، تو یہ بھی اس حالیہ ہے کہ جب تم حالت احرام میں ہو. وانتم حرم، جی واو حالیہ کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو اس وقت شکار نہ. اور یہ تو ویسے بھی یعنی جب کہ تم احرام کی حالت میں، حالانکہ تم احرام میں ہو، تو کچھ ایسا واو عطف ہو بھی نہیں سکتا ہے نا، کہ کیونکہ یہاں پہ ایک فعل کی بات ہو رہی ہے اور یہاں پہ ایک سٹیٹس کی بات. یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم شکار نہ کرو، قتل نہ کرو، ہے نا، کسی شکار کو. یعنی میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ عطف میں اور اس میں واضح فرق آ جاتا ہے، کیونکہ عطف کے اندر کچھ اسموں کے درمیان ہاں وہ جی ہو رہا ہوگا، بالکل بالکل. اور کا وہ آ جی رہا جی. ہوگا معنی، جبکہ جو لیکن حالیہ ہے اس کے اندر ہمیشہ صورتحال آئے گی آخر میں، لازمی آئے گا کہ ٹھیک ہے، کوئی اس سٹیٹس ہوگا. اس کی کیا حالت کیا ہے اس کی، وہ لازمی صحیح. آئے گا، جب ہی وہ واو حالیہ بنے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یعنی معرفہ ہوگا نا، وہم اور وانتم دونوں ہی معرفہ ہے نا. نہیں یہ ضروری نہیں ہے، مجھے لگتا ہے اچھا ٹھیک ہے. معرفہ ہوگا، یہ بتایا ہوا شیخ صاحب نے. چلے نہیں، انشاءاللہ پھر اس کو ہاں جب یہ ہم بھی پورا، تو وہ ہے نا، ہاں ویسے ضمیر ہے ہے، تو دونوں معرفہ، یہاں پہ تو بالکل دونوں معرفہ ہی ہیں. بالکل دونوں ٹھیک ہے. معرفہ ہیں. ہاں ٹھیک ہے، یہ ایک میرے ذہن میں تھی بات کہ ایک نکرہ ہوگا اور ایک معرفہ ہوگا، جب اس طرح. خصوصی کسی صاحب حال اور حال اس کے حال کی بات ہو رہی ہے، آٹومیٹیکلی دونوں معرفہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. کیونکہ خصوصی طور پہ بات ہو رہی ہے نا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اگر چلے آپ پیچھے دیکھیں، رأیتہ وہو یدخل المستوصفہ، میں نے انہیں دیکھا تو وہ اس وقت داخل ہو رہے تھے اس کے اندر. یا اس طرح ہے کہ خرجنا من مکہ تھا کہاں سے پڑھ والشمس رہی ہیں؟ تطل، پہلے اسی پیج پہ، چیپٹر کا فرسٹ، فرسٹ اسی پیج. چیپٹر کے فرسٹ 5th 6th اس کے اندر. والناس یخرجون من المسجد النبوی، تو یہاں پہ تو والناس جو ہے ناس کی حالت آ رہی ہے، یخرجون من المسجد النبوی، والشمس تطلع. یہ والناسو تو میں نے عطف لکھا ہوا ہے، اور وَوَصَلْنَا طَيِّبَاتٍ، وَبَصَلْنَا میں لکھا ہے حال. نہیں، اور ہم نہیں یہ واو جو ہے یہ وہ ہے حالیہ ہے. وَالنَّاسُ يُخْرِجُونَ مِنَ الْمَسْجِدِ، اور لوگ نکل رہے تھے مسجد سے، اس حالت حال میں یہ تھا کہ لوگ نکل رہے تھے. واو ہو جو سکتا ہے آپ نے صحیح لکھا ہو، ویسے چیک کر لیں گے دوبارہ، کیونکہ ہو سکتا ہے میرے پاس غلط ہو، کیونکہ میں نے لکھا ہوا ہی نہیں ہے ایکچولی. لیکن بیسیکلی تو یہ ڈبل میں نے اس کے نیچے وہ انڈر لائن کیا، میں نے حالیہ ہی کے نیچے ڈبل لائن لگائی ہوئی ہے، لیکن خیر چلے انشاءاللہ پھر اس کو میں تھوڑا سا ہاں خود بھی اسٹڈی کروں گی پہلے، اس پہ جب بالکل. ہم جائیں گے انشاءاللہ. جس طرح وَلَا تَكْتَبُوا شَيْئًا وَأَنَا أَشْرَحُ، اور تم کچھ نہ لکھو جب میں تمہیں کچھ بتا رہا ہوں، تو میں تمہیں کسی چیز کی شرح کر رہا ہوں.
ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں اس کو پھر دیکھیں گے تھوڑا اور. تو فی الحال توابع میں ہم نے ابھی تک نعت اور توکید پڑھا اور عطف. یہاں تو خیر بہت ہی آسانی سے سمجھ آ رہا ہے. عطف جو ہے یہ تو سادہ ہی مطلب تھوڑا ارلی سٹیج اس کی دی ہوئی ہے کہ اسماء میں یعنی اسماء جب ہوتے ہیں تو اس میں جو واو آتا ہے تو وہ واو عطف ہے. ٹھیک ہے پھر بدل کو ہم کل دیکھ لیں انشاءاللہ ہے نا. البدل جو ہے کیونکہ عشاء کی اذان ہو چکی ہے. انشاءاللہ پھر ہم کل ملتے ہیں اور البدل سے شروع کرتے ہیں. اور باقی بھی سب اسٹڈی کر لیں اور بھی کچھ اگر ڈسکس کرنا ہو اس پہ تو انشاءاللہ پھر دیکھ لیں گے ورنہ نیکسٹ چیپٹر پہ جا کے تو دیکھ ہی لیں گے. چلے ٹھیک ہے پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں کلاس کو. کسی نے کچھ پوچھنا تو نہیں ابھی والی ڈسکشن پہ یا کہنا ہو کسی نے کچھ؟ مس میں نے کہنا تھوڑا. جی جی مس میں نے وہ مصباح القرآن والوں کا پہلے سنتی تھی ان کا گرامر والا ترجمہ. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جس واو کے آگے ضمیر آئی ہو ایسے وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور حالانکہ وہ وہاں پہ حالانکہ آئے گا حالیہ. اچھا یعنی تو میں ضمیر نے آئی ہوتی ہے قرآن میں کئی جگہ دیکھا ہے جی آگے ضمیر آئی ہوتی ہے تو وہ حالانکہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے. صحیح. مطلب یہ ایک سالڈ سی ایگزامپل لگے کہ لازم جیسے نجمہ بھی کہہ رہی تھی کہ وہ معرفہ ہوگا کیونکہ ابھی تو ہم نے جو دو مثالیں ہمارے سامنے تھیں اس میں دونوں میں انتم اور ہم کی ضمیر ہی لگی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور جو اگر مثال اس جی نے بتائی نا نورین نے اس میں انا کی لگی ہوئی ہے. وہ انا بعد میں جو بتائی نا وہ انا صحیح اس صحیح. میں اچھا حالانکہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کا بھی شاید یہی معنی نہیں ہوتا کہ حال یہ ہے کہ وہ بالکل حالیہ میں ہی آتا ہے نا. حالانکہ یہ بات قریب کی ہو رہی ہے وہی نا کہ حال یہ ہے اور یہی حال ہے ہاں اور دراصل یہ حالانکہ بات ہے ایسے ہے اسی اس چیز. میں آتا ہے نا. بالکل کیونکہ انہوں نے 3 ہی واو بتائے تھے. ایک یہ قسمیہ ایک یہ والا جو ہے حرف عطف والا اور ایک یہ حالانکہ والا. ٹھیک ہے وہی ہے. حالانکہ ترجمہ کر لیں یا اس حالت میں کہ کر لیں ہے نا وہی ایک ہی بات ہے وہ. صحیح جی لیکن ٹھیک یہ ہے. بڑا اچھا ہو گیا کہ اگر ضمیر کے ساتھ جیسے انہوں نے بتایا ہے ہاں یہ ایک اچھی ذرا سالڈ نشانی ہوگی ہمارے پاس کہ ضمیر آ جاتی ہے لازم. چلیں آبزرو اس میں کریں گے اس بہت کو. سی ایگزامپل ہیں قرآن میں بہت زیادہ ایگزامپل ہیں اس کی. اور سب میں اچھا ضمائر ہی رفعت آئے ہوئے لیکن ہیں آگے. شیخ کے سامنے کبھی حالانکہ مت کرنا کیوں؟ تمہارا حالہ ہو جائے گا. کیونکہ شیخ نے خاص طور پہ یہ بات کہا تھے کہ ہاں. تفسیر میں لوگ کہتے ہیں حالانکہ نہیں ہے اور حال یہ ہے کہ لازمی یہ بولا جائے وہاں پہ جہاں پہ واو حالیہ ہو. اچھا اس میں ڈفرنس بتائیں گے آپ؟ نہیں شیخ کو ویسے میں آپ سے کہہ رہی ہوں آپ کو پسند نہیں ہے. سمجھ آئی ہوئی ہے ڈفرنس کوئی ڈفرنس؟ ہو یا نہ ہو بس میرے شیخ کو پسند نہیں ہے. نہیں یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. نہیں نا وہ کہتے ہیں قرآن کے وہ ترجمے میں ایکچولی تو وہ یہ جگہ جگہ چاہتے ہیں لکھا ہوا ہے. کہ اس بات کو واضح کیا جائے کہ لوگوں کا حال وہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. واللہ حالانکہ اعلم نہیں بولنا بالصواب. پھر. ہاں تم دوبارہ ایک سے پوچھ لینا بولنے کہ وہ میں بھی کیوں اچھا یہ لگ رہا چاہتے ہے ہیں. نا ٹھیک ہے بولنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے نا. اور حال یہ ہے کہ اچھی اردو لگ رہی ہے نا. اچھا ٹھیک ہے. ذرا تمیزدار اردو تو جو ہوتی ہے حالانکہ نا. کیا بدتمیزی ہے؟ استغفر اللہ. نہیں حالانکہ جو ہے نا وہ حالانکہ تم ایسے حالانکہ یہ ہو گیا حالانکہ ایک وہ اس میں آ گئی ہے نا بہت زیادہ. تو تمہیں پتا ہے پھر ذرا سٹینڈرڈ ہائی کرنے کے لیے. اچھا ٹھیک ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ خیر. یار تم چلیں ٹھیک ہے پوچھ پھر. لینا صحیح طرح شیخ سے. اچھا وہی ہے. انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ کل ملتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم